ٹاپک آج سرکار امام حسین کی زندگی اور آپ کی شہادت ہے، آپ کی بہادری، آپ کی جرأت، آپ کا صبر، آپ کو دکھانا ہے، آپ کے سامنے ثابت کرنا ہے، تاکہ آپ کو اندازہ لگے کہ آج کی تاریخ میں اگر ایک زندہ دل انسان یہ محسوس کرے گا کہ اسلام آج کیوں زندہ ہے، کیسے زندہ ہے، تو ہر زندہ دل کو ماننا پڑے گا۔ آج کی تاریخ میں اسلام کی جہاں جہاں بہاریں ہیں، جس زاویے سے اسلام کی بہاروں کا احساس آپ کو ہوتا ہے، چاہے مسجد کے ممبر پہ چڑھ کر خطبہ دینے والے امام کی حیثیت سے اسلام آپ کو سمجھ میں آئے، یا اذان کی آواز مسجدوں سے آپ کے کانوں تک آئے تب اسلام سمجھ میں آئے، یا جلسہ جلوس خانقاہ مسجد مدرسہ کہیں بھی آپ جائیں اور اس کو دیکھ کر اسلام سمجھیں۔ ان سب کے پیچھے کسی اور کا احسان ہے نہیں ہے، اس سے کوئی بڑی بات نہیں۔ اگر واقعی کسی ایک کا سب سے بڑا احسان ہے تو یہ احسان امام حسین کا احسان ہے۔ حسین اعظم نہ ہوتے تو اذان کی وہ شکل آج جو ہمارے سامنے ہے نہ ہوتی، امام صاحب کی وہ شکل نہ ہوتی جو آج ہے، نماز کی وہ صورت نہ ہوتی جو آج ہے، حج و زکات کی فضیلت پر اس طرح سے ہم گمبھیرتا سے گفتگو نہیں کر پاتے جو آج کرتے ہیں۔ آج حیا پر باتیں کھل کر نہیں ہوتی، شراب بندی کی باتیں نہیں کی جاتی، جھوٹ اور فحش کی نحوست کو علماء نہیں بیان کر پاتے۔ اگر یہ ساری باتیں انسانیت کے طریقے سے آج کائنات میں ہو رہے، آج اس دنیا میں ہو رہی ہے، تو اس کے پیچھے احسان صرف شہید اعظم کا ہے، احسان حسین اعظم کا ہے، وہ احسان میرے آقا حسین کا ہے۔ میرے آقا حسین کی لڑائی صرف اسی مقصد کی تکمیل کے لیے تھی کہ دنیا کو اس چیز کا احساس ہو جائے اور دنیا مان لے کہ جو مسلمان ہوگا ان کے اندر بحیثیت مسلم کوئی جھوٹ، کوئی فحش، کوئی ظلم، کوئی زیادتی نہ ہو، وہ کمپلیٹ اور نیٹ اور کلین مسلمان بن کر دنیا کے سامنے اپنے کو دکھائے۔ ورنہ تاریخی کتابوں کو پڑھنے کے بعد آپ بھی جانیں گے اور علماء سے آپ نے بھی سیکھا ہے کہ وہاں لڑائی کسی غیر سے نہیں تھی، وہاں لڑائی کسی کافر سے نہیں تھی، وہاں لڑائی عقیدے کی نہیں تھی۔ ایسا نہیں کہ امام حسین کا عقیدہ کچھ اور تھا اور یزید کا عقیدہ کچھ اور تھا، دونوں آپس میں بھڑ گئے عقیدے کی سلامتی کے لیے نہیں۔ وہاں عقیدے کی بات نہیں تھی، وہاں ایمان کی بھی بات نہیں تھی۔ نماز کے قائل وہ بھی تھے جنہوں نے تلوار تانی تھی، روزے اور حج و زکات کی فضیلت کے وہ بھی قائل تھے جن لوگوں نے حسین اعظم سے لڑائی مول لی تھی۔ وہ لوگ بھی مصطفیٰ کریم کو اپنا پیغمبر مانتے تھے جن لوگوں نے حسین اعظم کا پانی کھانا بند کیا تھا۔ ان لوگوں نے بھی اسلام کو اپنا مذہب تسلیم کیا تھا۔ یہ لڑائی مذہب کے نام پہ نہیں، یہ لڑائی عقیدے کے نام پہ نہیں، یہ لڑائی فکر کے نام پہ نہیں، یہ لڑائی عمل کی بنیاد پر تھی۔ عمل ان یزیدیوں کا خراب تھا، ابن زیاد کا عمل خراب تھا، شند کا عمل خراب تھا، یزید کا عمل خراب تھا۔ وہ نمازی تھا مگر شرابی بھی تھا، وہ نمازی تھا مگر پاپی بھی تھا، وہ نمازی بھی تھا مگر ظالم بھی تھا، وہ نمازی بھی تھا مگر زنا کو بھی پروموٹ کرتا تھا۔ اور یہی ایک چیز تھی جو حسین اعظم کو پسند نہیں آئی کہ میں نہیں مان سکتا کہ ایک ٹائم، ایک ہی وقت ایک آدمی خلیفۃ المسلمین بھی رہے اور وہ شراب کو جائز بھی سمجھتا ہو، شراب پانی کی طرح اس کی حکومت میں لوگ پیتے ہوں۔ اس لیے حسین اعظم نے خبر دی گئی کہ آپ ان کی خلافت کو قبول کیجئے۔ آپ نے مدینے میں، مکے میں، کوفہ کے بعد کربلا میں بھی ایک ایک کر کے بھانجا، بھتیجا، بیٹا سب قربان ہوتے چلے گئے۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ نے اپنا پاؤں ریورس نہیں کیا، آپ نے سمجھوتا نہیں کیا۔ کسی نے کہا یزید سے، یزید جب اپنے والد محترم حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد جب یزید اس عظیم الشان کرسی پر قابض ہوا، وہ بیٹھا اور اعلان کیا دنیا سے، دنیا والوں ابا ہمارے چلے گئے، اب میں تیرا خلیفہ، میں تیرا مالک، میں تیرا بادشاہ، اب میں جو کہوں گا تجھے ماننا پڑے گا۔ یہی چند جملے تھے جس کی بنیاد پر یزیدی فوج نے اسے کہا کہ سر میں اگر آپ کو خلیفہ مان بھی لوں تو آپ خلیفہ واقعی نہیں بن پائیں گے جب تک حسین آپ کو خلیفہ نہیں مان لیتے۔ اس وقت نبی کے نواسے حسین زندہ ہے، ان کا دستخط آپ کی سنت میں ہو جائے پھر عام مسلمانوں کے آپ خلیفہ ہوں گے۔ بس لڑائی کی جڑ پکڑیے، لڑائی کی جڑ پکڑیے۔ میں اس ٹائپ کا مولوی نہیں ہوں کہ آپ کو بولوں 10% یہ کہانی غلط، 50% وہ کہانی غلط، 30% وہ کہانی غلط، 40% وہ کہانی غلط، نہیں، میں پرسنٹیج پہ نہیں جاتا ہوں۔ ہاں اتنا تو جانتا ہوں کہ لوگوں نے بہت 3-5 کیا ہے کربلا بیان کرنے میں، خوب ڈرامہ بازی کی ہے۔ کچھ لوگوں نے رونے دھونے کو اور بیان کرنے کو، کربلا بیان کرنے کو ہی حسین کی محبت کا ایک بہترین اپنی اداؤں سے ایک ذریعہ سمجھ لیا، لیکن نہیں، ہمارے علماء نے جو لکھا ہے بتایا ہے، نہیں جو لکھا ہے۔ ورنہ ہمارے علماء بھی بہت سارے ایسے ہیں جو شیعوں کی کتاب پڑھ کر
करीबी बातें बयान करके ववाई लूट कर एक रंग छाप कर समाज से चले जाते हैं। हमारे वो उलमा जो अपनी किताबों में लिखे हैं, मुस्तनद जो रिवायतें हैं, उनमें जो कहानियां बताई गई हैं, जो वाकयात बताए गए हैं, वाकई वो बहुत दर्दनाक है। आज की तारीख में अगर एक मुसलमान को अगर उस कहानी की सही अक्कासी कर दी जाए, दास्तान करबला नौजवानों को सुना दिया जाए, सीना फाड़ कर नौजवान कहेंगे हजरत कहाँ है अली असगर के मारने वाले, कहाँ है अब्बास के कातिल, कहाँ है हजरत कासिम की जवानी जब पर घोड़े दौड़ाने वाले, कहाँ है मेरे इमाम को कत्ल और शहीद करने वाले। उनके खानदान का एक फर्द भी मिल जाएगा, उसको भी मिट्टी में मिलाने की मैं ताकत रखता हूँ। ये जज्बा आज आपके सामने होगा अगर हम सही तौर पर करबला की सूरत आपके सामने बयान कर दे। यजीद से क्या कहा लोगों ने? यजीद से कहा कि अभी आप बादशाह नहीं है, हम कैसे बादशाह मान ले? हम 2-4-10 लोग मान लेने से क्या होगा? हम हमारे मानने से? जब तक हुसैन आपकी बादशाहत की सनद पर दस्तखत नहीं कर देते तब तक आप बादशाह सबके नहीं हो सकते। ये चंद लोगों के हो सकते हैं, ये हम चंद अफराद के हो सकते हैं, ये 20-22 हजार की फौज के हो सकते हैं, ये अपनी आवान अंसार और ये मुख्तसर तरीन जमात के बादशाह हो सकते हैं। आम मुसलमानों के बादशाह होने के लिए आपको हुसैन का समर्थन चाहिए, हुसैन का सपोर्ट चाहिए, हुसैन की मदद चाहिए, हुसैन का समर्थन चाहिए। हुसैन जब तक कोऑपरेट नहीं करते, अपना हाथ नहीं देते, तब तक आप सभी मुसलमानों के बादशाह नहीं हो सकते। उस वक्त उसको जलाल आ गया, उसने कहा चिट्ठी लिख भेज हुसैन को, बोलो उनको कि वो मुझे समर्थन दे दें। हुसैन आजम मदीना शरीफ में थे, आपको खत मिला, कासिद ने लाके खत दिया, वहां के गवर्नर के जरिए खबर भेजाई गई कि साहब यजीद अब अपनी बादशाहत के लिए आपसे समर्थन मांग रहे हैं। हुसैन आजम ने उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद आपने 2 टुक जवाब देकर का इनकार कर दिया, नहीं मैं कतई ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वक्त का शराबी मुसलमान का खलीफा बने, वक्त का जानी पापी और जालिम और जाबिर मुसलमानों का खलीफा बने। यहीं से एक नुक्ता दिया गया, आप भी गौर से सुने, बहुत आप भी उल्टा सीधा हर जगह करते रहते हैं। यहाँ से एक साफ सियान मिलता है, आज अगर हमारी मस्जिद का अगर कोई मुतवल्ली बनता है और हम कमेटी बिठाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी हमारी सबसे बड़ी है कि उस समाज के जो सबसे ज्यादा शरीफ नफ्स इंसान हो, जो 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 शरीयत का पाबंद हो, जो शरीयत पे अमल करता हो, उनको तरजीह दी जाए हर काम में। ऐसा नहीं कि मार्केट के बेवड़े को पैसे और दौलत की बुनियाद पर उसको मस्जिदों मदरसे का खजांची बना दिया जाए और बाद में 5 साल तक वो मौलवियों को सताता रहे, डराता रहे, धमकाता रहे। यही हमारे यहाँ हुआ। 10 बीघा जमीन किसी को ज्यादा हो गई, 5 दुकान के कोई मालिक हो गए, 2-4 इलेक्शन फाइट किया, सरपंच और मुखिया विधायक बन गए, बस लोगों ने उनके पैसे को देखकर उनको खजांची बना दिया, मतवल्ली बना दिया, खलीफा बना दिया, अखाड़े और जुलूस का मालिक बना दिया। नहीं, शराबी को मालिक नहीं बनाया जा सकता, शराबी से शरीयत का काम नहीं लिया जा सकता। उसको शर्म आनी चाहिए अगर शरीयत की मोहब्बत उनके दिल में है। पहले तौबा करे वो शराब पीने से, झूठ बोलने जैसे अमल से वो तौबा करे, इस बदअमली से तौबा करे, उसके बाद वो जिस मनसब पर चाहे फाइज होने के लिए ये मुसलमान उसकी तैयारी करे और उनको माला पहनाकर उस मनसब पर फाइज कर दे, कोई उसमें कोई रुकावट नहीं। मगर यहाँ से ज़ियान मेरे हुसैन ने दे दिया, समाज का शराबी इमाम नहीं बन सकता, समाज का पापी इमाम नहीं बन सकता, समाज का जानी इमाम नहीं बन सकता, समाज का फासिक इमाम नहीं बन सकता। इमामत और खिलाफत का हकदार शरीयत एतबार से वही शख्स है जो शरीयत का पाबंद है, जो पाबंद शरअ इंसान है, जो सौम सलात का पाबंदी करता है, नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, शरीयत की पाबंदी करता है, वही इसके अहल हैं, उन्हीं को बनाया जाए। मेरे आका हुसैन ने मदीने से वापस कर दिया उसको। आपको धमकी दी गई, मान जा हुसैन नहीं मानेगा, चढ़ाई करूंगा, घर उजाड़ दूंगा, खून रेज़ियां होंगी, कत्ल क़िताल के माहौल होंगे, आग लगेगी, मदीना उजड़ जाएगा। आपको धमकी दी गई, आपने कहा चाहे जो हो जाए मैं कभी यजीद के इस प्रस्ताव पे दस्तखत नहीं कर सकता, यजीद के इस बाइलॉज पर साइन नहीं कर सकता, यजीद के इस मंशे पर समर्थन नहीं दे सकता। मेरे आका हुसैन ने इनकार किया, धमकी दी गई, आप मदीना छोड़कर मक्का आए, मक्के ने भी इनकार फरमाया। आप कूफा तशरीफ लाए, कूफा में आकर भी लोगों ने आपको पहले तो बुलाया, बुलाने के बाद फिर धीरे धीरे अपना प्रस्ताव रखा, आपने वहां भी इनकार किया। लोगों ने समझा कि लगता है इनको डर नहीं, जब 2-4 मरेंगे फिर समझ में बात आएगी। लोगों ने हजरत कासिम को मारा, आपसे पूछा गया समर्थन मिलेगा, आपने कहा नहीं दूंगा। हजरत अब्बास कत्ल हुए, कहा समर्थन देंगे, कहा नहीं दूंगा। हजरत कासिम गए, आपने नहीं दिया। दोस्त चले गए, आपने नहीं दिया। तारीख बयान करने वालों ने बयान किया है
ہے کہ میرے آقا حسین ہر حال میں آپ نے وہی انکار کی صورت جو آپ نے مدینے میں رکھی تھی، وہی صورتحال مدینے میں، مکے میں، وہی کوفہ میں، وہی کربلا میں، وہی قاسم کی شہادت پہ، وہی عباس کی شہادت پہ، وہی علی اصغر اکبر کی شہادت پہ، وہی اپنی شہادت کے ٹائم تک آپ نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنے پاؤں کو ریورس کر کے ان یزیدیوں کی بات آپ نے نہیں مانی۔ اگر آپ مان لیتے، پوچھئے ہمارے علماء سے، شرعی اعتبار سے کوئی دقت کی بات نہیں تھی، آپ ٹائم لے لیتے، آپ بول دیتے کہ 1 مہینہ کا ہم کو سوچنے اور سمجھنے کا ٹائم دو، میں واپس جاتا ہوں مدینہ، وہاں سے 2-4-10 لوگوں سے مشورہ کروں گا، پھر آ کر میں سمرتھن دینے پر وچار کر کے تم کو میں بتاؤں گا۔ آپ نے ایک ٹائم کے لیے آپ نے ان سے وقت بھی نہیں مانگا، عظیمت کے اس حسین راستے پر عمل کر کے میرے آقا حسین نے وہ صبر اور بہادری کا شوہر دکھا دیا کہ آج تاریخ کرب و بلا اگر آپ کو سننا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں، حسین کا مطلب شہید ہو گئے یہ نہیں، ہم نے امام حسین کو ایک شہید ہونے کی صورت میں دیکھ لیا، باقی ہم ان کے صبر کو نہیں دیکھ پائے، ہم نے تحمل نہیں دیکھا، ہم نے آپ کی جرأت نہیں دیکھی، ہم نے آپ کی بہادری کو نہیں آزمایا۔ حسین اعظم جس طرح ایک شہید اعظم ہے، اسی طرح صابر اعظم بھی تھے، اسی طرح بہادر اعظم بھی تھے، اسی طرح تحمل اور برداشت کی آخری چوٹی پر آپ سوار تھے، وہاں بیٹھے تھے۔ میرے آقا حسین کو صرف ایک شہید کی صورت میں آپ نہ دیکھے، یہ صبر کی بات ہے صاحب، کون برداشت کر سکتا ہے؟ آپ میں سے اکثر صاحب اولاد ہیں، ہم بھی باپ ہے کسی کے، ہمارے بھی کوئی باپ ہے، ہم بھی کسی کے بیٹے ہیں، یعنی یہ دنیا کی ریت ہے، ہر باپ کو اپنے بیٹے سے کتنی محبت ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ ابھی سے چند دن پہلے میں 12 بجے رات گھر پہنچا، میرا چھوٹا سا 8 سال کا میرا بیٹا، ایک کیل اس کے پاؤں میں، آم توڑنے کے چکر میں گھر گیا، اسکول کی چھٹی تھی گرمی کی، گھر گیا آم توڑنے بچوں کے ساتھ لگا، اس میں کیل چوب گیا، اس کے بعد اس کو بخار ہوا، پاؤں پھول گیا، بخار ہوا، پاؤں پھولا، میں کاندھے پر بٹھا کر بغیر آرام کیے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، اور جب تک میں بیدار رہا جب تک اس کا بخار نارمل نہیں ہوا۔ کم و بیش یہی محبت ہر باپ کو اپنے بیٹے سے، اپنی اولاد سے ہوتی ہے، ہر باپ کو پتا ہے اس کے بیٹے کی کیا قیمت ہے، باپ جانتا ہے بیٹے کی کیا دولت ہے، باپ کو پتا ہے بیٹے کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ امام علی اکبر، امام حسین کے سامنے ساری شہادتیں اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ کو نارمل بھی لگ جائے تو حضرت علی اکبر کی شہادت کو کیسے برداشت کریں گے؟